رات کو وہ سونے ہی لگی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے لیٹنے سے پہلے ایک بار چیک کیا تو وہاں غازی کا ہی میسج تھا۔ وہ دوپہر کے بعد سے اب آیا تھا۔ اس نے ایک نظر سوتی باجی پہ ڈالی، پھر فون لے کے لیٹ گئی۔ کھانا کھا لیا؟ اس نے پوچھا ہوا تھا۔ جی، اور آپ نے؟ نور نے میسج کیا۔ ہاں، اس کا رپلائی آیا۔ اچھا ہدا، تم نے کبھی پوچھا نہیں میرے بارے میں اور میری فیملی کے بارے میں؟ اس کا میسج آیا تھا۔ جبکہ نور نے غور سے پڑھا، وہ شاید خود بتانا چاہتا تھا۔ اوکے، آپ بتا دیں، اس نے مختصر لکھ بھیجا۔ غازی جاننا چاہتا تھا وہ خود کیسی لڑکی ہے، تبھی اس نے اپنی فیملی سے شروع کیا۔ اس نے پہلے میسج میں اپنے ابو کے کام کا بتانا شروع کیا، جسے سننے سے اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ آپ فیملی کا بتانے لگے تھے، ان کے کاموں کا نہیں۔ یہ بات واقعی غازی کے لیے حیران کن تھی۔ وہ لڑکی دولت اور اسٹیٹس سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ غازی نے اسے مختصر فیملی کا بتایا اور شانی کے بارے میں، بس یہی کہ اس کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ بس اس سے زیادہ نہ اس نے پوچھا، نہ وہ بتا سکا۔ اس کی آنکھوں سے شانی کی یاد کے آنسو گرے اور دوسری طرف وہ آف لائن ہوئی۔ شاید وہ سو گئی تھی۔ غازی کچھ دیر تک یادوں میں چلا، پھر سلیپنگ پلز کی ڈبی اٹھائی جہاں بس 1 بجی تھی، مطلب وہ آج رات جاگے گا۔ اوہ شٹ، اس سے بہتر پی ہی لیتا۔ اس نے ایک گولی منہ میں رکھی اور لیٹ گیا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ آج تو اس نے کہیں تعلق مضبوط کیا تھا۔ ہاں، نماز۔ اس نے نماز پڑھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو 5:30 ہو رہے تھے۔ اسے خیال آیا کہ وہ رات کو سویا تھا، بہت دن بعد، جیسے سکون ہوا ہو، بہت دن بعد وہ سویا ہو، مگر یہ نیند نہ جانے کیوں کھل گئی۔ اوہ ہاں، میں نے ایک گولی کھائی تھی نا، وہ خود سے بولا۔ پھر واپس لیٹنے لگا تھا کہ موبائل پہ نظر پڑی، جو پاس ہی پڑا تھا۔ وہ رات کو خدا سے بات کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں فون اٹھایا۔ وہاں ہدا کا میسج پڑھ کے اس کو کافی حیرت ہوئی۔ اس نے میسج کیا تھا، واہ، سوری میں رات کو سو گئی تھی۔ بس یہ لکھا تھا۔ غازی پڑھ کے مسکرا دیا۔ وہ خوش قسمت تھی جو سو گئی تھی۔ غازی نے یہی بات اسے لکھ بھی دی۔ خوش قسمتی ہے سو گئی تھی، ورنہ کچھ لوگ نہیں سو پاتے۔ میسج ڈلیور ہوا تھا، پھر کچھ دیر بعد سین ہوا۔ واقعی وہ نہیں سو پاتے، مگر یہ ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں، ورنہ نیند تو اللہ سب کو دیتا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کے غازی کو حیرانی ہوئی۔ وہ کیوں نہیں سو پاتے؟ غازی نے لکھ کے بھیجا، نیند سکون کا ذریعہ ہے زی، اور جنہیں نیند نہیں آتی وہ یقیناً کسی گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ گناہ اور سکون ایک ساتھ نہیں نصیب ہوتے۔ اس کا میسج آیا۔ اچھا، غازی کو مایوسی ہوئی۔ میں نہیں سو سکتا رات کو خدا، میں کیا کروں؟ غازی نے اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا۔ آپ دعا مانگتے ہیں؟ خدا کا رپلائی آیا۔ غازی سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، شانی سے پہلے مانگتا تھا، اس نے لکھا، مطلب جب وہ تھا۔ پھر اگلا میسج، کیا پتہ وہ نہ سمجھے۔ اچھا، ابھی فجر پڑھ لیں۔ خدا کا رپلائی توقع کے برعکس تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا وہ شانی کے بارے میں بات کرے گی اور وہ اسے بتا سکے گا، مگر نہیں۔ اچھا، غازی اٹھ گیا، پھر وضو کر کے نماز پڑھی۔ دعا اب بھی نہ مانگی، مگر جب تک وہ واپس آیا شاید وہ سو چکی تھی۔ غازی پہلے دن کی چیٹ پڑھنے لگا۔ صبح اٹھ کر اسے دوبارہ شرمندگی ہوئی۔ وہ دوسری بار سو گئی تھی اور وہ انتظار کر رہا تھا۔ نور نے فوراً سے میسج نہیں کیا۔ اٹھی، بالوں کو جوڑے کی شکل دی اور فریش ہو آئی، پھر کمرہ سمیٹا اور ناشتہ کرنے باہر چلی گئی۔ آ جاؤ نکمی، مزمل نے اسے دیکھ کر کہا۔ 6 روپے ہیں میرے کنجوس، کہہ کے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کون سے 6 روپے؟ مزمل بھول گیا تھا یا وہ اداکاری کر رہا تھا؟ اوکے، کوئی سے نہیں۔ نور نے شانے اچکائے، پھر اسمائل دی، جبکہ مزمل فوراً سیدھا ہوا۔ پھیلو مت، دے دوں گا، تم نے خبردار جو الٹی سیدھی حرکت کی تو۔ نور ہنس دی،
وہ جانتی تھی وہ نہیں دے گا اور اسے چاہیے بھی نہیں تھے، بس مذاق تھا آپسی۔ امی نے لا کے ناشتہ سامنے رکھا، اس نے 2-4 لقمے لیے پھر اٹھ گئی۔ وہ ناشتے کے معاملے میں ویسے ہی چور تھی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ خوش قسمتی ہے سو گئی تھی، ورنہ کچھ لوگ نہیں سو پاتے۔ اس کے حلق سے کھانا نہیں اترا، پھر اس کا دل کیا وہ اور نہ کھائے اور وہ اٹھ گئی۔ کھا لیا؟ امی کو تشویش ہوئی۔ جی بس دل نہیں کر رہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، مگر اس کی کیفیت عجیب ہو گئی تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیوں ایسا ہو رہی تھی؟ اس نے میسج چیک کیا، وہاں غازی کا میسج تھا۔ اٹھ بھی چکو؟ میسج پڑھ کے نور مسکرائی۔ اٹھ گئی؟ اس نے رپلائی دیا۔ دوسری طرف سے وہ فوراً آن لائن آیا۔ کیسی ہو؟ اس کا رپلائی آیا، پہلے جیسی۔ اس نے ساتھ میں مسکرانے والا ایموجی بھیجا۔ پہلے کیسی تھی؟ اس کا میسج آیا، جیسی اب ہوں۔ نور نے ہنسی دباتے ہوئے میسج لکھا۔ دوسری طرف سے ہنسنے والے ایموجیز آئے۔ عجیب ہو؟ اگلا رپلائی، معلوم ہے۔ اس نے مسکرا کے میسج کیا۔ آپ رات کو کیوں نہیں سو سکتے؟ نور نے اگلا میسج بھی خود لکھا۔ تم نے تو کہا تھا گناہ گار لوگ نہیں سو پاتے۔ وہاں سے مسکراتے ایموجیز کے ساتھ میسج آیا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نور کو شرمندگی ہوئی۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ اس کا رپلائی آیا۔ ناشتہ کر لیا آپ نے؟ نور نے لکھ بھیجا۔ ہاں۔ اس کا مختصر رپلائی۔ نور کو بار بار کھٹک رہا تھا، وہ شاید ہرٹ ہوا تھا، مگر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ خود پہ لے گیا تھا۔ آپ سیڈ ہیں؟ نور نے لکھا، پھر فوراً اگلا بھی، میری بات بری لگی؟ پتہ نہیں کیوں مگر اب وہ اس کا خیال کرنے لگی تھی۔ کیسے پتہ؟ وہاں سے رپلائی آیا، پھر اگلا میسج بھی، مطلب تمہیں تو پتہ لگ ہی جاتا ہے، اور ساتھ میں ہنسنے والا ایموجی۔ اب بتا دے؟ اس نے میسج کیا۔ ہاں بس ابو سے لڑائی ہو گئی تھی۔ میسج پڑھ کے نور کو دھچکا لگا۔ ابو سے لڑائی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں نارمل بات ہے، وہ اکثر ہی غصہ کرتے ہیں تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کا رپلائی آیا۔ ماں باپ سے کون لڑتا ہے؟ اس نے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ کیوں وہ بولتے رہیں میں سنتا رہوں؟ اسے شاید غصہ چڑھا تھا۔ ان کا حق ہے، وہ آپ کو کچھ بھی کہیں۔ نور کو یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ دوسری طرف غازی کو واقعی برا لگا تھا۔ آخر یہ روحان اور خدا اماں ابا کی ہی سائڈ کیوں لیتے ہیں؟ کیوں ہے؟ مطلب میری زندگی نہیں ہے؟ اس نے پوچھا۔ آپ کو زندگی دی کس نے ہے؟ اس کا میسج آیا۔ اگر آپ کسی چھوٹے سے گھرانے میں پیدا ہوتے جہاں 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہوتی، آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ عزت اور رتبہ ملتا جو آپ کے بقول ملتان میں آپ کا ہے؟ اس کا رپلائی حیران کن تھا۔ غازی واقعی سوچنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر خدا میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ اس نے دل کی بات کہی۔ ٹھیک ہے جی، آپ اتنے برے نہیں ہیں، تو انہیں ثابت کر دیں کہ میں اتنا برا نہیں ہوں۔ یاد رکھیں یہ وہی ماں باپ ہیں جن کے بقول آپ نے کہا تھا انہوں نے اتنے ناز سے پالا ہے جتنے شہزادے بھی نہیں پلتے۔ اس نے یاد دلایا تھا۔ بات غازی کے دل کو لگی تھی۔ اوکے مگر میں، اس نے میسج سینڈ کیا۔ وہ اسے شانی والی بات بتانا چاہتا تھا۔ پھر اگلا میسج بھیجا۔ کچھ نہیں۔ اس کی طرف سے میسج سین ہوا، پھر اس نے ٹائپنگ شروع کی اور پھر میسج آیا۔ دیکھیں شاہ غازی، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے آپس میں کیا مسئلہ ہے، مگر آپ ان کی بات پہ چپ ہو جایا کریں۔ وہ کہیں تو آپ سن لیا کریں، جیسے یونی یا کالج میں لیکچر سنتے تھے۔ اس کی آخری لائن پڑھ کے وہ ہنسا تھا۔ اوکے میں کوشش کروں گا، اور اگر پھر بھی وہ بولتے رہے تو؟ اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ نہیں، وہ کچھ دن بعد نہیں کہیں گے، آپ ان کی باتوں میں بس جی جی کیا کریں۔ اس کا اگلا رپلائی۔ اوکے میں ایسا ہی کروں گا۔ میسج بھیجا، پھر اگلا میسج۔ تم مجھ سے کال پہ بات کر سکتی ہو؟ نہیں۔ دوسری طرف سے صاف انکار۔ اوکے مرضی۔ غازی نے ضد نہیں کی۔ چلو میں ذرا گن منگوا لوں، پھر میسج کرتا ہوں۔ اس نے جان کے میسج کیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کیسے روکے گی اسے۔ اوکے منگوا لیں۔ خلاف توقع میسج غازی کی پوری آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب منگوا لیں؟ اس نے غلطی سے لکھ بھیجا۔
اف کیا سوچے گی وہ کہ میں اس سے پوچھ کے کام کرتا ہوں؟ ہاں آپ نے تو کہا، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ ایک تو دونوں کا مینٹل لیول عجیب ہو، غازی نے لکھا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ اس کا رپلائی آیا۔ لڑکیاں منع کرتی ہیں، تم کہتی ہو منگوا لیں۔ اس نے بے خبری میں اپنا کریکٹر واضح کیا۔ شٹ، اسے افسوس ہوا، کیا کہے گی اب وہ، میں لڑکیوں سے باتیں کرتا ہوں؟ غازی کو تشویش ہوئی، مگر اس کا رپلائی پڑھ کر وہ حیران تھا۔ ان سب لڑکیوں کے منع کرنے سے آج تک آپ رکے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ مگر وہ الگ ہیں، تم الگ۔ اس نے نہ جانے کیا سوچ کے یہ لکھا۔ کیوں، وہ سب پاؤں سے ٹائپ کرتے ہیں یا ان کے پاؤں اوپر اور ہاتھ نیچے ہیں؟ دوسری طرف سے صحیح قسم کا لتھاڑا گیا تھا۔ غازی کی ہنسی چھوٹی۔ کچھ نہیں ویسے، اس نے لکھ کے بھیجا، پھر ہنسنے لگا۔ حد ہو گئی ہے مطلب، اس کا چڑچڑا سا جواب آیا۔ اچھا بھائی، اس نے لکھ بھیجا، کام کریں جا کے اپنا۔ اگلا میسج، جو حکم۔ غازی نے اسے چڑھایا۔ تب ہی دہاڑ کی سی آواز کے ساتھ کوئی اندر آیا۔ غازی کے اطمینان میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا، وہ جانتا تھا کون ہے۔ ابے اندر گھستا ہوں تو تیرے ابا تیرا نزلہ مجھ پہ کیوں گراتے ہیں؟ روحان نے شکایتی انداز میں کہا۔ کیونکہ ایک ہی بات ہے، تم یا میں۔ غازی ہنسا، جبکہ روحان کو تو چکر آنے لگے۔ بدلا بدلا سا غازی۔ غازی نے فون سائڈ پہ رکھا، شاید وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ ہو گئی آف لائن؟ روحان نے ابرو اچکا کے سوال کیا۔ غازی نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ تجھے کیا ہے؟ ہنس کے بولا۔ کچھ نہیں، میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیسی ہے جو تجھے سیدھا کر رہی ہے۔ روحان نے منہ بنایا جیسے کہا ہو میرے سے تو ہوا نہیں۔ اچھی ہے، غازی مسکرایا۔ سچ میں؟ پہلی بار کسی لڑکی کو عزت سے یاد کیا ہے تو نے؟ دیکھ لے، وہ ہنس کے بولا۔ ہاں سچ میں۔ غازی نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چل آج کچھ کھلا دے۔ روحان نے پیٹ پہ ہاتھ رکھا۔ بھوکا، اٹھ چلتے ہیں۔ دونوں نیچے آئے، تب ہی شبیر صاحب کی آواز گونجی۔ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ صبح والی لڑائی جو شانی کو لے کر ہوئی تھی، اس کے بعد سے یہ پہلی بار بات ہوئی تھی۔ میں اور ہانی کھانا کھانے جا رہے ہیں، اس نے سچ بتایا۔ ہاں، اڑا دو پیسہ عیاشی میں، ابھی بند کر دوں گا دینا تو دیکھتا ہوں یہ تمہارا دوست کتنی دیر تک ٹکتا ہے۔ غازی کا چہرہ ایک دم لال ہو گیا۔ اس نے روحان کو دیکھا جو ہنسی دبا رہا تھا۔ اسے عادت تھی، کیونکہ وہ اپنی اور غازی کی یاری کو جانتا تھا۔ مگر غازی کا رویہ اس کے ساتھ ساتھ ابا کے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا، کوئی چو چرا نہیں۔ اس کا دل کیا ایک کے چار سنائے، مگر ذہن تو جیسے ایک بات پہ ہی اٹک سا گیا تھا اور زبان بولنے سے انکاری تھی۔ یاد رکھیں، یہ وہی ماں باپ ہیں جن کے بقول آپ نے کہا تھا انہوں نے اتنے ناز سے پالا ہے جتنا شہزادے بھی نہیں پلتے۔ باہر آ کے وہ دونوں گاڑی کی جانب بڑھے۔ غازی نے ایک لفظ نہیں کہا تھا اور ابا خود ہی خاموش ہو گئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر روحان کی طرف مڑا۔ کہاں چلنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہسپتال، وہ بھی نفسیاتی۔ روحان نے بمشکل ہنسی دبائی، جبکہ غازی اس کی طرف پورا گھما۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ تیرا چیک اپ کروانا ہے بھائی، پہلے وہاں چل، پھر کسی بنگالی بابا کی طرف چل۔ یا تو تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے یا تجھ پہ جادو کروا رہی ہے۔ روحان کی حالت ہنس ہنس کے خراب تھی، جبکہ غازی مسکرا رہا تھا۔ پھر ایک تھپڑ اسے جڑ دیا، ابا کی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا کر۔ غازی کو واقعی برا لگا تھا کہ کس طرح ابا نے روحان کو کہا تھا۔ یہی تو میں تجھے کہتا ہوں۔ روحان ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ہاں یار، اس نے گہرا سانس بھر کے کہا، مگر جب وہ شانی کے بارے میں، وہ بولتے بولتے رکا۔ روحان جانتا تھا یہ اس کی آخری حد ہے۔ تو اس بارے میں اپنی محترمہ سے بات کرنا۔ روحان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ علاج بتائے گی مطلب؟ اس کے گھورنے پہ جلدی سے اضافہ کیا۔ آہا، کروں گا بات محترمہ سے۔ اس نے محترمہ پہ زور دیا تو دونوں ہنس دیے، جبکہ روحان نے دل میں دعا کی کہ وہ غازی کو ہمیشہ ایسی ہی خوش دیکھے۔ کل کالج آنا ہے شرافت سے، مس نے بلایا ہے۔
نور کے تو مانو مبشرہ کی بات سن کے بڑی آگ لگی۔ ہر وقت الٹی سیدھی خبریں ہی لانا تم، وہ غصے سے بولی۔ نکمی ہو تم، کرتی کیا ہو پورا دن؟ مبشرہ کو آگے سے اور غصہ آیا۔ مستی، اس نے لکھ بھیجا، بس آ جانا یا میں آنٹی کو فون کروں، اس نے دھمکی لگائی۔ تم کر کے تو دکھاؤ میری اماں کو فون، تمہارے گھر لڑکوں سے فون کروا کے الٹے سیدھے معشیقی کے قصے سنا دوں گی۔ نور کی دھمکی زیادہ تگڑی تھی۔ کتنی بری عورت ہے، یا اللہ معاف، مبشرہ ہنستے ہوئے بولی، تو نور بھی ہنس دی۔ اچھا یار، ایک کام کریں گے، واپسی پہ اکیلے آئیں گے؟ مبشرہ نے جوش سے پوچھا۔ ہاں، تاکہ پھر کوئی پیچھے لگ جائے، پھر ہم بھاگیں۔ نور کو وہ سین یاد آیا، اور ساتھ میں کسی کا چہرہ بھی۔ یار، اس لڑکے نے بڑی مدد کی تھی، اللہ جانے کون تھا، کبھی ملے گا تو تھینکس کہیں گے۔ مبشرہ کی بات پہ نور نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں بالکل کہیں گے، اگر ملا تو۔ نور نے تائید کی، پھر دل میں بولی، میری تو بات ہوتی ہے نا، ملا تو ابھی بھی نہیں، اس نے ملنے کی بات کی ہے۔ چل پھر کل ملتے ہیں۔ مبشرہ کو شاید کسی نے کہا تھا بند کرو، بیلنس ختم ہو رہا ہے، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی۔ اوکے انشاءاللہ، نور نے کہہ کے فون کاٹ دیا اور ظہر پڑھنے اٹھ گئی۔ جلدی منگوا لے اپنے مرضی کا، غازی نے بیٹھتے ہی کہا، اور روحان نے بھی بنا دیر کیے فٹافٹ منگوا بھی لیا۔ جبکہ غازی موبائل کو اٹھانے لگا تھا، رک جا بھائی، روحان نے روکا تو غازی نے اسے دیکھا۔ پہلے مجھ سے باتیں کر، بعد میں اس سے کرنا، مجھے پتا ہے تو لمبا لگ جائے گا۔ غازی مسکرایا، پھر اپنی اور ہدا کی باتیں اسے شارٹ میں بتاتا گیا۔ صحیح پھر؟ روحان اب پیزا کھا رہا تھا۔ چل، انسان تو بنا ہی رہی ہے تجھے، بہت ہے، محبت کرے یا نہیں؟ وہ ہنس کے بولا تو غازی نے برا سا منہ بنایا۔ تجھ سے بات کرنا فضول ہے۔ روحان اس کی بات سن کے ہنس دیا۔ اور تو دنیا کا فضول ترین انسان ہے۔ جوابی حملہ کیا تو غازی بھی ہنسنے لگا۔ یار ایک بات بتا، اگر میں نے اسے شانی کا بتایا، تجھے لگتا ہے وہ بھی مجھے الزام دے گی؟ غازی نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے۔ مجھے نہیں لگتا۔ روحان اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اس الزام کو کیا کہہ کے رد کرتی ہے، میں وہ سننا چاہتا ہوں۔ غازی نے سنجیدگی سے بتایا، پھر کولڈ ڈرنک کا سپ لگایا۔ ہاں یہ بھی ہے، تو اس سے اٹیچ ہونے سے پہلے پوچھ لے، روحان نے وارن کیا۔ آہا، ایسا بھی کوئی اٹیچ نہیں ہوتا میں، اس نے منہ پھیر لیا، مگر کچھ کام زندگی میں پہلی بار ہوتے ہیں۔ روحان ہلکے سے بڑبڑایا تھا۔ یہ بات تو طے تھی، اب غازی اس سے پوچھے گا ضرور۔ یہ تھی کیسا یہ درد ہے عشق عشق کی 5ویں ایپیسوڈ اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔